الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجائلون ما عليها سعيدا جرذا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات اللہ بزرگ و برتر کے لیے. درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. جو آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت اس دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں، آشکار کر رہے ہیں کہ میں نے اس زمین کو تمہارے لیے زینت بنایا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس کو زیب و زینت سے سجایا، اس کو نعمتوں سے سجایا، اس کو لہلہاتی فصلوں سے سجایا، اس کو پھلدار درختوں سے سجایا. پھر اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے رشتوں سے، خانوادوں سے ہمارے لیے مزین کیا تاکہ اس دنیا میں جی لگا سکیں. لیکن اس دنیا کی زندگی کو اگر مزین کیا ہے، رنگین کیا ہے، ہمارے لیے سجایا ہے ہر نعمت کے ساتھ، تو مقصد اس کا کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. کیا ہم صرف یہ زندگی گزار کے چلے جائیں؟ زندگی تو حیوانوں کی بھی گزر جائے گی. اور کیا ہم اپنی مثال انہی کی طرح پیش کریں گے کہ شب و روز گزرتے چلے جائیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، اور زندگی کے آخری موڑ پہ جب کھڑے ہوں، تہی دامن ہوں، کچھ ہمارے پلے نہ ہو. ایسی غفلت، ایسی لاپرواہی ہمارے لیے تباہی کا سبب ہے. اللہ رب العزت اسی طرف ارشاد فرما رہے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ سب کچھ اللہ نے نوازا، لہلہاتی فصلوں سے، پھلدار درختوں سے، خوبصورت اس دنیا کی زندگی سے، بہترین رشتوں سے، اولاد سے، بیویوں سے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرہ. ہر چیز اللہ نے نعمت سے نواز دیا اور اس دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے مزین کیا. کہیں اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ زیب و زینت، یہ سجنا سورنا، یہ جوانی کی لذتیں، یہ اپنی قوت طاقت پر فخر کا اظہار، یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، چند روزہ ہے. اس کو ہمیشگی نہ سمجھنا. جیسے میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی اس کے آگے اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں اِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرُذًا. یہ جو مزین رنگینیاں، اس کی آسائشیں دنیا کی زندگی کی تمہیں نظر آ رہی ہیں، اگر اس میں اس قدر غفلت کا شکار ہو جاؤ گے، اسی میں ڈوب جاؤ گے، تو یاد رکھنا نتیجہ کیا ہے؟ یہ غفلت، یہ دھوکہ تمہیں دیں گی. یہ دنیا کی زندگی فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک روز وہ دن آئے گا، یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر جوانی تمہارے اوپر غفلت کا شکار ہے، غفلت کا سبب ہے تمہارے لیے، تو یاد رکھنا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. یہ دنیا بھی بے وفا ہے، یہ جوانی بھی بے وفا ہے. جس طرح
کمزور، ناتواں، لاچار، بے بس، بے کس اس دنیا میں آئے تھے۔ تمہاری بصارت بھی کمزور تھی، تمہاری سماعت بھی کمزور تھی، تمہارے منہ میں دانت نہیں تھے، ہڈیاں بھی کمزور تھیں، کھا پی بھی خود نہیں سکتے تھے، ہر چیز کے لیے تم اپنے سرپرستوں کے محتاج تھے۔ ایک وقت آئے گا، پلے بڑھے، پرورش ہوئی، جوان ہوئے، اللہ نے ساری نعمتوں سے سرفراز کیا، قوت، طاقت، توانائی عطا کی، سجنے سنورنے کا شعور دیا، اس دنیا کی رنگینیاں اور اس کی لذتوں اور رنگینیوں سے آشنا کیا۔ اس وقت آگے اگر یہ تم یہ سمجھو کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں یہ جس طرح یہ زندگی بے وفا، یہ جوانی بھی بے وفا ہے، اور جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں اختتام ہے۔ یہ جوانی بھی ڈل جائے گی، یہ دنیا کی رنگینیاں ڈل جائیں گی، اس کی نعمتیں ڈل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور ہوگا کیا؟ یہ جوانی بھی سرکل گھوم کے پھر وہی ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک وقت آتا ہے، اس میں لذتیں بھی کھو جاتی ہیں، اس میں دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس وقت جب اپنے عروج سے پھر زوال پہ جا کے جب یہ سوچو گے کہ اس کی لذتیں ختم، اس کی رنگینیاں ختم، اس میں دلچسپی ختم، تو اس وقت یہ چٹیل میدان ہی ہے۔ بعض اوقات لوگ تو اتنے مایوس ہوتے ہیں، اس دنیا کی زندگی سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مایوسی کا سبب نہ ہو، وہ مایوسی پیدا نہ ہو اگر اللہ کے اس پیغام پہ ہم عمل کرنے والے ہوں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اگر فرصت میں اللہ کو یاد رکھیں، اگر صحت میں اللہ کو یاد رکھیں، اگر اپنی مشغولیت سے پہلے اپنی فرصت میں رب کی نافرمانی نہ کریں، رب کے ذکر سے منہ نہ موڑیں، اچھے اعمال کریں، تو پھر یہ مایوسیاں ہمارا پیچھا انشاءاللہ نہیں کریں گی۔ سورہ ملک میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ زندگی موت پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس کون رکھتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں، نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کوئی کتاب ہوگا، نہ کوئی پوچھ ہوگی، نہ کوئی پڑتال ہوگی، نہ کوئی حساب دینا پڑے گا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے۔ اگر پہلے کسی کو کوئی شبہ تھا تو آج کی اس جدید ذرائع کے آنے کے بعد تو کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، موبائل کی صورت میں ہو، ان ریکارڈنگز کی صورت میں ہو، وہ ڈیٹا ہمارا اکٹھا ہو رہا ہے، اور پھر وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف بصف یوم محشر ہمیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ کہیں جنتیوں کی صفیں ہوں گی، کہیں دوزخیوں کی صفیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفیں دوسرے انبیاء علیہم السلام کی امتیوں کی ہوں گی، اور جنہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ نہ کرے ہمیں بھی حساب دینا پڑے، لیکن سب کے اعمال نامے کھلیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سامنے روز محشر اللہ کے حضور پیش جب کر دیا جائے گا، اور جب کھاتے کھل جائیں گے تو انسان چھپانا بھی چاہے گا تو نہیں چھپا سکے گا، اور کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی نہ چھوٹی بات چھپی نہ کوئی بڑی بات چھپی، سب پیش کر دیا گیا۔ اللہ فرمائیں گے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کرتوتیں کی تھی نا وہی سامنے ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ آج ہم اپنے وکیلوں کو، اپنے نگرانوں کو، ہم ان کو دھونس، جبر، لالچ کے ذریعے ورگلا سکتے ہیں، اپنے کھاتے صاف کروا سکتے ہیں، لیکن یہ جو کھاتے جو ہمارے نگران لکھ رہے ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ جو کیا جا رہا ہے اسی کا حساب دینا پڑے گا۔ آئیے آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو گزاریں، اللہ کی حدود کو پامال کرنے سے گریز کریں۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو اسی طرح بنائیں جو اللہ کے جو عقیدہ سارے انبیاء اور رسول لے کے آئے، جس عقیدے کی دعوت ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی ابتدائی دعوت میں دی، اور جو دعوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بھی دی۔ عقیدے میں کوئی میل نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو، بلکہ وہی عقیدہ ہو جو رسول اللہ دے کے گئے اور جناب اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم تک پہنچایا، اور جس کے لیے وسیلہ محدثین اعظام بنے۔ عقیدہ بھی درست ہو، پھر آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ
ہماری دنیا کی زندگی بھی بسر ہو، اور اس احساس کے ساتھ کہ یہ دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اصل میں الدنیا مزعرۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے اسے کل کو کاٹنا پڑے گا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اس کا اچھا استعمال اس دنیا کی زندگی کو بھی بہتر کرے گا، کل آخرت کی زندگی کو جب سب کچھ چٹیل میدان ہو جائے گا، اس وقت وہ دنیا میں خرچ کیا ہوا اس وقت بھی کام آئے گا۔ اگر عبادات میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، وہ بھی اس وقت کام آئے گی۔ آج کا احساس، اور اللہ نے جب کہہ دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی بہت پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر اعمال کی طرف توجہ دیں گے، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، آخرت تو ہے ہی ہے، آخرت کی بہتری کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، اچھے اعمال، اچھائی کی طرف رغبت، اللہ اس کی برکت کی وجہ سے دنیا کی زندگی کو بھی بہتر کرتے ہیں، آنے والی مصیبتوں سے آزمائش دیتے ہیں، تکلیفوں سے چھٹکارا دیتے ہیں، صبر ہو، شکر ہو، عبادات کی بجاوری ہو، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بجاوری ہو، ہر طرف دھیان اور توجہ، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے معزز برادران کرام، حافظ مزمل صاحب، مولانا افضل سارم صاحب، صاحبزادہ عطاء الرحمان زاہد صاحب، صاحبزادہ معاذ سارم صاحب، اور دیگر جملہ رفقائے کار، میرے حافظ اسرار صاحب، یہ دیگر معزز علماء یہاں موجود ہیں، اور اسی طرح ہمارے خطیب پاکستان قاری عبدالرزاق طاہر صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی آپ سے وقت پر انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میرے بھائیو، اس دنیا کی زندگی، جیسے میں نے کہا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوذًا، یہ وقت مختصر ہے، یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کی زینتیں مختصر ہیں، اس کی رنگینیاں مختصر ہیں، اس کی لذتیں مختصر ہیں۔ ایک وقت آئے گا یہ دنیا کی رنگینیاں اپنی قوت و اپنی رعنائیاں، رنگینیاں کھو دیں گی۔ اور آج یہاں پر اس جن رشتوں پر بھروسہ کر کے ہم اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، ایسا نہ ہو وہی ہمارے لیے وبال بن جائیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ مال ہو یا بیٹے ہوں، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اگر آج ان کو اچھی طرف لگاؤ گے، مال کو اللہ کی دین کی نصرت کے لیے استعمال کرو گے، غرباء کی امداد کے لیے خرچ کرو گے، اور اگر بیٹوں کی اچھی تربیت کے ساتھ وقت صرف کرو گے، تو یاد رکھنا کل قیامت کو بھی کام آئیں گے۔ ورنہ جس طرح یہ دنیا ختم، وہ مال بھی ختم ہو جائے گا، کوئی نفع نہیں دے گا، نہ وہ بیٹے نفع دیں گے جن کو دین پر چھوڑ کے نہیں گئے، جن کو اللہ کی طرف راغب کر کے نہیں گئے، جن کو عقیدہ دے کے نہیں گئے۔ کل کو اگر یہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اندھیری قبر کی اندھیری رات میں نہ تمہارا مال تمہارے کام آ سکے گا، نہ اولاد کام آ سکے گی، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ جاریہ نہ تم نے زندگی میں کیا، نہ اپنی اولاد کو نیکیوں کی طرف راغب کیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ اکبر، کوئی کام نہیں آئے گا اگر اس دنیا کی زندگی میں اگر مزین نہ کیا ان کو نیک اعمال سے، اپنے بیٹوں کو راغب نہ کیا نیکی کی طرف، عبادات کی طرف، دین کی طرف، اپنے مال کو درست سمت میں خرچ نہ کیا، تو قبر میں بھی کام نہیں آئیں گے، اس دن بھی کام نہیں آئیں گے۔ آج وقت ہے کہ اس رنگینی میں، اس لذتوں میں، اس غفلتوں میں اس قدر نہ کھو جاؤ کہ تمہیں اللہ بھی بھول جائے، اللہ کا رسول بھی بھول جائے، اور اس وقت جب یوم حساب آ جائے اس وقت پریشان ہو جاؤ کہ کون سا عمل میرے کام آئے گا۔ لیکن آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے پر عمل کرتے ہوئے اگر درست سمت میں گامزن ہو گئے، تو ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کی جنت میں اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ پوچھا اس نے فرشتوں سے یا اللہ سے کہ یہ درجے کیوں بلند ہوئے، میرے لیے یہ اللہ کی طرف یہ تحفہ کیوں آیا ہے درجات میں بلندی کا؟ اسے بتایا جائے گا تو نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، اس نے نیکیاں کی ہیں، اس کے صلے میں آج اللہ نے جنت میں تمہارے درجوں کو بلند کر دیا۔ اور آج تمہارے پاس وقت ہے کہ اپنی اولاد کو اس رستے پہ گامزن کرو، کم از کم تمہارے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، تمہارے لیے دعا تو کر سکیں۔
تمہارے جانے کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی جیسی مختصر سی دعا تو پڑھ سکے، رب اغفر لی ولوالدی ان کے لبوں سے نکل تو سکے۔ ہر چیز مولویوں کے سپرد کر دی ہے، ہم تو کریں گے ہی دعا، لیکن جس دل سے جس جذبے سے تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کر سکتی ہے کوئی مولوی نہیں کرے گا۔ اور کیا فائدہ کہ مولوی تو آگے رو کے تیرے لیے دعا کرے، حافظ مزمل صاحب کریں یا حافظ معاذ صاحب کریں یا افضل سارن صاحب کریں، لیکن تیرے بیٹے سے، تیرے بیٹے کے لبوں سے، اس کی زبان سے تیرے لیے رب اغفر لی ولوالدی نہ نکلے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ نہ نکلے، کیا فائدہ؟ ساری عمر خون پسینہ ایک کر کے تو نے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ان کے لیے سب کچھ اکٹھا کیا، میں بچوں کے لیے گھر بنا دوں، ان کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام کر دوں، ان کو سب کچھ دے دوں، اور اسی اولاد کے لیے سب کچھ حلال بھی آنے دو حرام بھی آنے دو، کبھی تمیز نہیں چھوڑی، لیکن اس کے لیے سب کچھ کیا، لیکن یہ دو بول نہیں سکھائے کہ جب تو میت کی صورت میں آگے پڑا ہوگا تیری اولاد اس قدر نکمی ہو کہ تیرے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے، یاد رکھنا تو نے اپنی ساری زندگی کو برباد کیا، زندگی بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اپنی زندگی میں اپنی بھی تیاری کرو، اپنی اولاد کے لیے بہتر مستقبل اگر دنیا میں بھی چاہتے ہو تو دین کی صورت میں ہے، دینداری آبادی کا ذریعہ ہے، بے دینی بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے۔ اب یہ فیصلہ اور اختیار ہمارے پاس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، دنیا کی ذرائع اور اسباب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرتے ہوئے دین کی طرف آنے کا رستہ اختیار کریں، نیک اعمال کی طرف آنے کا رستہ اختیار کریں، یا بے دینی کی طرف جاتے ہوئے، اس کی لہر میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے کے بجائے شیطان کے سپرد کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اپنے آپ کو یا شیطان کے سپرد کرتے ہوئے ہم بربادی کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے، ان پروگراموں کا، ان کانفرنسز کا، ان جلسوں کا، ان دروس کا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہم آئے ہیں سنانے کے لیے اور آپ احباب کو بلایا گیا ہے سننے کے لیے، تو میرے بھائیوں آئیے یہ فکر عام کریں اپنے گھروں میں، جو خود سن کے جاتے ہیں آپ کے اوپر لازم فرض اور قرض ہے اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو۔ وہ علماء جو آئے ہیں اتنی دور دور سے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو سنائیں گے، ان سے جو سنیں گھر جا کے اپنی ماں بہن بیٹی کو، اور اگر بیوی ہے اس کو سنائے کہ یہ سبق سن کے آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنائیں۔ اور اگر گونگے شیطان بننا ہے، ایک کان سے سننا ہے دوسرے سے نکال دینا، نہ اس پروگرام کا فائدہ، نہ سنانے کا فائدہ، نہ سننے کا فائدہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعوت جمود کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بے دین لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دشمنی اور بغض رکھتے ہیں وہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ہماری عوام بھی بے حیثی کا شکار ہے، دین سے بے رغبتی کا شکار ہے۔ آئیے دین سے بے رغبتی اس صورت میں تو کرتے کہ اس دنیا پر بھروسہ آپ کا مستقل ہوتا کہ یہ دنیا بے وفا نہیں ہے، یہ دنیا فانی نہیں ہے، سب کچھ اس کا فانی ہے، یہ دنیا فانی، اس کی لذتیں فانی، اس کی رنگینیاں فانی، اس کی نعمتیں فانی، اس کے رشتے فانی، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ بقا دار البقا جنت ہے جس کی طرف ہم نے جانا۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کی طرف رغبت کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اس کے لیے کوشش کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس اختصار سے مجھ ناچیز کی چند کلمات سننے کی کو وقت دیا، آپ کا شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔